إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما پیچھے آ گئے 10 روپیہ 100 روپیہ 500 روپیہ تم نے دینا شروع کر دیا. او اللہ کی بندے جنت حاصل کرو, اور جنت حاصل کرنے کے لیے ایک پروگرام رچایا گیا ہے. آؤ جنت کی طرف آؤ, جیسا صحابہ کرام جنت کی طرف آیا کرتے تھے. اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں او میرے صحابیوں سنو قیامت کے دن بندوں سے 5 سوال کرے گا. بعض روایات کے اندر یہ بھی آتا ہے ان اربعین 4 سوال اللہ رب العالمین قیامت کے دن کرے گا, اور اس وقت جب تک کہ بندہ 4 یا 5 سوالوں کا جواب مکمل طور پر نہ دے دے گا, کوئی بھی بندہ مرد ہو یا عورت, مولوی ہو یا غیر مولوی, عالم ہو یا غیر عالم, ہندوستان کا رہنے والا ہو یا کسی غیر ملک کا رہنے والا ہو, جب تک 5 سوالوں کا جواب نہ دے لے گا قیامت کے دن اپنے قدم کو ہٹا نہیں سکے گا, اپنے قدم کو ہلا نہ سکے گا. آج اس اپریل کے مہینے میں, اس کے بعد مارچ اپریل مئی اور جون کا مہینہ آنے والا ہے. اتنی گرمی, گرم کے موسم میں آپ 12 بجے 1 بجے دن میں اپنے گھر سے باہر نہیں نکل سکتے ہو, ہم نہیں نکل سکتے, کوئی نہیں نکل سکتا ہے. لیکن اگر کوئی بندہ نکلتا ہے تو پھر چھاتا ہوتا لے کر کے نکلتا ہے تاکہ گرمی سے بچ جائیں, قیامت کی گرمی. اللہ کے نبی فرماتے ہیں تدنی الشمس یوم القیامت من الخلق حتی تکون منہم کمقدار میل. قیامت کی گرمی کا کیا پوچھنا, یہ سورج جو تمہیں 9 کروڑ 30 لاکھ کی میل اونچائی پر تمہیں دکھائی دے رہا ہے, یہ سورج 1 میل کے فاصلے پر آ جائے گا, 1 میل کے فاصلے پر آ جائے گا. جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس قول کو دل کے اندر بیٹھاؤ, غور کرو, تصور کرو, سوچو مسلمانوں, جب یہ سورج اتنا اوپر ہے پھر بھی جب ہم اس کی گرمی کو برداشت نہیں کر سکتے, نہ میں کر سکتا ہوں نہ تم کر سکتے ہو, نہ سریا والوں آپ کر سکتے, نہ دنیا کا کوئی انسان اس گرمی کو بڑے مشکل سے برداشت کر سکتا ہے, بلکہ جو بھی کام کرتا ہے چھاتے کے اندر سائے کے اندر رہ کر کے کام کرنے کی کوشش کرتا ہے. میرے بھائیوں, جب قیامت قائم ہوگی, میدان محشر ہوگا, اس وقت یہی سورج جو تمہیں اتنی اونچائی پہ دکھائی دے رہا ہے, یہی سورج تمہارے 1 میل کے فاصلے پر آ جائے گا. بعض روایت میں یہ بھی آتا ہے کہ اگر بندہ اپنے ہاتھ سے سورج کو چھونا چاہے گا تو سورج کو بھی چھو لے گا, اتنا قریب ہوگا, اتنا قریب ہوگا. آقا رحمت للعالمین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا آقا اس دن قیامت کے دن لوگوں کا منظر کیا ہوگا, لوگوں کا عالم کیا ہوگا, لوگوں کا حال کیا ہوگا. آپ نے فرمایا لوگوں کا عالم یہ ہوگا کہ آدمی اس گرمی کی وجہ سے, گرمی کی شدت کی وجہ سے, ایک آدمی اپنے گناہ کی وجہ سے کوئی گھٹنے کے برابر, کوئی ٹکنے کے برابر, کوئی کانوے کے برابر, کوئی کان کے برابر ڈوبا ہوا ہوگا, اتنا زیادہ ڈوبا ہوا ہوگا. آقا رحمت للعالمین سے لوگوں نے یہ بھی پوچھا اے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, آپ ہمیں یہ بتلائیں کہ قیامت کے دن اس دن لوگ پیاس کے مارے کیسے ہوں گے, لوگوں کی پیاس کا عالم کیا ہوگا. آپ نے فرمایا او میرے صحابیوں, پیاس کے بارے میں نہ پوچھو, پیاس کا عالم تو یہ ہوگا جس طرح جون کے مہینے میں, جولائی کے مہینے میں کسی کتے کو دیکھتے ہو کہ وہ اپنی زبان کو کیسے باہر نکال رہا ہوتا ہے, اپنی زبان کو باہر پانی کے مارے, پانی کی وجہ سے, پانی پینے کی وجہ سے, اپنے پیاس بجھانے کی وجہ سے اپنے زبان کو کیسے باہر نکالا ہوتا ہے, اسی طرح کل قیامت کے دن بندہ اپنی زبان کو باہر نکالا ہوا ہوگا. آقا سے پوچھا گیا اللہ کے نبی زمین کا حال کیا ہوگا, جب سورج اتنا قریب ہوگا تو زمین میں آدمی کیسے چل رہے ہوں گے, کیا ہمارے پاس چپل ہوں گے, کیا ہمارے پاس کپڑے ہوں گے, کیا ہمارے پاس کوئی سایہ ہوگا. آقا رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں او میرے صحابیوں, قیامت کے دن تو لوگوں کو یوم یحشر الناس
حفاظن عراةً غرلا، اور لوگوں کل قیامت کے دن لوگوں کے پاس نہ چپل ہوگا نہ کپڑے ہوں گے، بلکہ بغیر چپل کے ہوں گے، اس کے پاس میں کوئی کپڑا نہ ہوگا، غیر مفتون ہوں گے، بغیر ختنے کیے ہوئے ہوں گے۔ قیامت کے دن اس کے جسم میں کوئی کپڑا نہ ہوگا، سایہ بھی نہیں ہوگا، لیکن اس وقت زمین کی حالت یہ ہوگی، قیامت کے دن زمین کی حالت یہ ہوگی جس طرح اپنے توے کو، اپنے برتن کو تم آگ میں رکھتے ہو اور وہ آگ برتن کو کیسے لال کر دیتا ہے، اسی طرح کل قیامت کے دن یہ زمین بالکل لال ہو جائے گی۔ آدمی اپنے پیر کو اسی زمین میں رکھا ہوگا، نہ ادھر نہ ٹس سے مس ہوگا، ادھر سے ادھر نہیں ہو سکتا ہے۔ اور لوگوں اس قیامت کے منظر کے بارے میں ذرا سوچو، ہمیں بھی سامنا کرنا ہے، تمہیں بھی سامنا کرنا ہے۔ اللہ کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس قیامت کے دن بندہ سے 5 سوال کیا جائے گا، اور جب تک کہ یہ 5 سوالوں کا جواب نہ دے لے گا، کوئی بھی بندہ کوئی بھی بندی قیامت کے دن اپنے قدم کو ہلا نہیں سکے گا۔ پہلا سوال ان عمرہ فیما فنا، او لوگوں، او سریا کے انسانوں، او سریا کے مسلمانوں، ذرا سنو، قیامت کے دن پہلا سوال یہ ہوگا، تمہارے عمر کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ اللہ کہے گا بندے میں نے تمہیں 20 سال کی زندگی دی، 40 سال کی زندگی دی، 80 سال کی زندگی دی، 100 سال کی زندگی دی، اور اس زندگی کے اندر تم نے کیا کیا؟ نیکیاں زیادہ کی ہے، برائیاں زیادہ کی ہے، ذرا تم بتلاؤ۔ اور قیامت کے دن تم جھوٹ نہیں بول سکتے ہو، جھوٹ بولنے کی کوشش کرو گے، لیکن اللہ کا فرمان ہے کہ قیامت کے دن ہم تیرے منہ کے اندر تالا لگا دیں گے، تیری زبان نہ بولے گی بلکہ تیرے اعضاء بولیں گے، تیرے جسم کا ایک ایک ٹکڑا قیامت کے دن جواب دے گا، تیرا ہاتھ اللہ کے یہاں بولے گا، تیرا پیر بولے گا، ہمارے اعضاء و جوارے کل قیامت کے دن گواہی دیں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان عمرہ فیما اپنا، قیامت کے دن اللہ پوچھے گا اس زندگی کے اندر تم نے کیا کیا۔ او سریا کے نوجوانوں، اپنی زندگی کے اندر کچھ عمل کر لو، اور مسجد کے تعمیر کے سلسلے میں تم بڑھ چڑھ کر کے حصہ لو۔ بغل سے آئے ہوئے، قریب و بعید سے آئے ہوئے لوگوں، کیا پتا تمہیں کل کا سورج دیکھ سکو گے یا نہیں دیکھ سکو گے، کوئی نہیں جانتا۔ اس وجہ سے اللہ کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پکڑتے ہیں، اور پکڑنے کے بعد کہتے ہیں اے عبداللہ سنو، کن فی دنیا کأنک غریب عابر السبیل، تم دنیا کے اندر ایسی زندگی گزارو گویا کہ تم اجنبی ہو، یا گویا کہ تم ایسی زندگی گزار رہے ہو کہ مسافر ہو۔ جب حضرت عبداللہ بن مسعود نے اللہ کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ جملہ سنا، آپ جب بھی کسی انسان سے ملتے تھے، کسی مسلمان سے ملتے تھے، آپ اس سے یہی کہا کرتے تھے اذا امسیت فلا تنتظر الصباح، اور لوگوں جب تم شام کر لو تو صبح کا انتظار نہ کرو، وَإِذَا أَصْبَحْتَ فَلَا تَنْتَظِرِ الْمَسَاءَ، اور جب تم صبح کر لو تو شام کا انتظار نہ کرو۔ یہ مت سوچنا کہ آئندہ کے پروگرام میں آئندہ کبھی مسجد بنے گی تو اس میں دے دوں گا، نہیں، یہ مت سوچو یہ موقع ہے، پتہ نہیں پھر دوبارہ موقع ملے یا نہ ملے۔ میرے بھائیوں، ایسے نوجوانوں کو ہم نے دیکھا، تم نے بھی دیکھا ہوگا، اچانک اس کی موت ہو جاتی ہے اور دنیا کے اندر کچھ بھی نہیں کر پاتا ہے۔ اسی وجہ سے قرآن کریم کے وہ الفاظ کو میں تمہارے سامنے دہرا رہا ہوں۔ قرآن کہتا ہے وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُم مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ فَيَقُولَ رَبِّ لَوْلَا أَخَّرْتَنِي إِلَىٰ أَجَلٍ قَرِيبٍ، او بندو وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ، اللہ نے جو تمہیں مال دیے ان مالوں میں اللہ کے راہ میں کچھ خرچ کر لو۔ أَن يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ، اس سے پہلے کہ تمہارے پاس موت آ جائے، موت کے آنے سے پہلے اللہ کے راہ میں کچھ خرچ کر لو، اس سے پہلے کہ تمہارے پاس ملک الموت کا فرشتہ آ جائے اور تم اس وقت کہنے لگو لولا اخرتنی الی اجل قریب، کاش کہ مجھے تھوڑی سی مہلت مل جائی ہوتی، کاش کہ مجھے تھوڑا سا وقت دیا جایا ہوتا، کاش کہ مجھے تھوڑا سا ٹائم،
थोड़ी सी मोहलत दी गई होती तो अल्लाह मैं अल्लाह के लिए मैं कुछ खर्च कर देता, मस्जिदों के लिए पैसे दे देता, मदरसों के लिए कुछ पैसे दे देता, सबका खैरात कर लेता, हज कर लेता। लेकिन मेरे भाइयों, जब अल्लाह का फैसला आ जाएगा तुम्हारी एक भी बात नहीं मानी जाएगी। अल्लाह का फैसला तो फैसला है। तुम अपने जगह में प्रधान हो तो अपने जगह, प्राइम मिनिस्टर हो तो अपने जगह, आलिम हो तो अपने जगह, डॉक्टर हो तो अपने जगह, नबी हो तो अपने जगह। जब अल्लाह का हुक्म आता है तो किसी की बात नहीं मानी जाती है, बल्कि उसी तरह उसी वक्त उसकी मौत हो जाती है। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाता है वअनफिकू मिम्मा रज़क़नाकुम मिन क़ब्ल अन यातिया अहदकुमुल मौत। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अपनी जिंदगी के बारे में अल्लाह रब्बुल आलमीन तुम्हारी जिंदगी के बारे में पूछेगा। नंबर 1। नंबर 2, और ये सरैया के नौजवानों के ताल्लुक से पहला सवाल ये होगा उम्री फीमा अपना, तुम्हारी जिंदगी के बारे में पूछेगा। 50 साल, 60 साल, 70 साल, ये 20 साल तो ऐसे ही गुजर जाता है। 25 साल के बाद लोग शादी करते हैं, अपने बीवी को बनाने संवारने में, उसको खुश करने में 35 साल 40 साल लग जाते हैं। बुढ़ापे की उम्र में जब बुढ़ापा होता है तो सोचने लगते हैं कुछ इधर उधर कर लो, और जब आखिरी वक्त होता है मस्जिदें जाना शुरू कर देता है। ये जिंदगी का लोगों का यही तरीका रहा है कि अपनी जवानी की उम्र में कुछ भी अमल नहीं कर पाता है और बुढ़ापे की उम्र में मस्जिदें जाना शुरू कर देता है। सही से सजदे नहीं कर पाता है, सही से रुकू नहीं कर पाता है, अच्छे ढंग से सजदे और रुकू और क़याम नहीं कर पाता है, और सोचता है काश कि मैंने जवानी के अंदर अमल किया होता। मेरे भाइयों, नौजवानों, मैं तुमसे खिताब कर रहा हूँ और आपसे मैं खुसूसी तौर पे कह रहा हूँ कि अल्लाह रब्बुल आलमीन कल क़यामत के दिन जवानी के ताल्लुक से पूछेगा कि तुमने अपनी जवानी किस चीज में गुजारी, किस चीज में तुमने गुजारी। मेरे मायर बहनें, तुम भी आई हुई होगी, मेरे नौजवान भाइयों तुम भी आए हुए होंगे। जरा इस जुमले को सुनो, क़यामत के दिन कोई अपने बंदे को अपने कदम को नहीं हिलाएगा। पहला सवाल उम्र के ताल्लुक से होगा। दूसरा सवाल अनुमरी फी माफना व शबाबी फी मावला। दूसरा सवाल ये होगा कि तुम्हारी जवानी के ताल्लुक से पूछा जाएगा अपनी जवानी किस चीज में गुजारी। आज तो कहते हैं कि ये मस्जिद बन रहा है तो मस्जिदों के अंदर मौलवी जाएंगे, बुजुर्ग जाएंगे, हुज्जाज कराम जाएंगे, हमें जाने की जरूरत नहीं है। और सरैया के लोगों, मस्जिद बनाओ तो ऐसी मस्जिद बनाओ कि तुम्हारे मस्जिदों के अंदर औरतें भी जाए, तुम भी जाओ, सारे के सारे जाओ। क्योंकि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में औरतें भी मस्जिद में जाकर के नमाज पढ़ा करती थी। तुम अपने सरैया के अंदर और हमारे मुसलमान गांव के अंदर मैं ये ऐलान कर रहा हूँ कि अपने गांव के अंदर ये रवाज पैदा करो, ये तरीका पैदा करो कि इस्लामी माहौल बन जाए। जब मुअज्जिन पुकारे हय्या अलस सलाह तो एक घर से नौजवान भी निकले, बूढ़े भी निकले, बच्चे भी निकले, औरतें भी निकले और जाकर के अल्लाह के घर की आबाद करो। मस्जिदें बना लेना बहुत बड़ी बात नहीं, मस्जिदों को आबाद रखना ये सबसे बड़ी बात है मेरे भाइयों। क़यामत के दिन यही मस्जिद अगर कहीं कह दे अल्लाह अल्लाह इसने तो मस्जिद जरूर बनाई लोगों को दिखाने के लिए, लेकिन अल्लाह अल्लाह इस मस्जिद के अंदर तेरे घर के अंदर बना बंदा नमाज के लिए नहीं आया करता था, घर के अंदर बैठा हुआ रहता था, लेकिन जब मुअज्जिन पुकारता था नमाज़ें नहीं पढ़ता था। और नौजवानों, जवानी के अंदर तुम अमल कर लो और मस्जिदों को भी आबाद करो, मस्जिदों को तामीर करो और अल्लाह के दीन को फैलाने की कोशिश करो। क्योंकि जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया बल्लिगू अन्नी वलो आया कि मुझसे जो भी बात तुम तक पहुंच जाए। सारे लोगों से खिताब फरमाया कि सारे लोगों के ऊपर ये फर्ज बनता है कि वो दूसरों तक पहुंचा दे। ये बहुत बड़ी बात है और अल्लाह रब्बुल आलमीन का बहुत बड़ा एहसान है कि हम ना चीज को आप लोगों के सामने चंद जुमले बोलने का अल्लाह ने मुझे तौफीक दिया है, वरना आपके ऊपर भी ये फर्ज बनता है कि आप अपने बच्चों को, अपने बच्चों को, अपने गाँव वालों को सुधारें और जो नमाज की तरफ नहीं आते उसको पकड़ करके लाने की कोशिश करें, खुद जाएं और खुद दूसरों को पकड़ करके लाने की कोशिश करें। क्यों? क्योंकि क़यामत के दिन जवानों से उसकी जवानी के बारे में पूछा जाएगा। आज हमारे यहाँ जवानों की जवानी कैसे गुजरती है? गानों में, फिल्मों में, सीरियलों में, नाटकों में
اور دنیا کے عیش و عشرت میں اس کی زندگی گزر رہی ہے. اسی وجہ سے قرآن کہتا ہے وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ. اور لوگوں یہ دنیا تو دھوکہ دینے والی چیزیں کہیں. یہ دنیا اپنے دھوکے میں اپنی اس لپیٹ میں تمہیں لپیٹ نہ لے. دنیا کی زندگی میں تم مست نہ ہو جاؤ بلکہ اس دنیا کے اندر رہ کر کے تم آخرت کی تیاری کر لو. اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ جوانی کے بارے میں پوچھا جائے گا فی امام اللہ کہ اس کی جوانی کس چیز میں گزری ہوئی ہوگی. اور دوسری روایت میں اللہ کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قیامت کے دن جب کوئی سایہ نہیں صرف اللہ کا سایہ ہوگا. اللہ کا سایہ ہوگا. ایسے سایہ میں اللہ رب العالمین ایسے بندوں کو جگہ دے گا. وہ سریا کے نوجوانوں تم خوش ہو جاؤ, میری مائیں بہنیں تم بھی خوش ہو جاؤ. جب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کے درمیان خطبہ دیا تھا, عورتوں سنو سنو رائت النار, میں نے جہنم کے اندر عورتوں کی کثرت میں نے دیکھی ہے. میں نے جہنم کے اندر دیکھا ہے عورتیں زیادہ جل رہی ہے, زیادہ جہنم کے اندر میں نے جلتے ہوئے زیادہ سے زیادہ پایا ہے. عورتوں تم اللہ کے راہ میں خرچ کرو, صدقہ خیرات کرو. نبی کے صحابیات تھی تو کیسی تھی, اپنے کنگن اپنی چوڑیاں اور سونے اور چاندی دینا شروع کر دی اور اللہ کے راہ میں دینا شروع کر دیا. سب نے اتارنا شروع کیا. کسی نے اپنے چوڑی نکال کر کے دی, کسی نے اپنے پائل, کسی نے اپنے کنگن, کسی نے اپنے کان کا بالی, سب کچھ نکال کر کے دھیرے دھیرے دینے لگا. میرے بھائیوں وہ عورتیں ایسی تھی جو اللہ کے راہ میں اپنے آپ کو قربان دینا, اپنے آپ کو اور اپنے سارے مال کو قربان کر دینا پسند کیا کرتی تھی. لیکن ہمارے یہاں کی عورتیں نہیں, برائیوں کے معاملے میں بھی زیادہ لیکن نیکیوں کے معاملے میں بہت کم. نوجوان مردوں کو میں تو دیکھتا ہوں کہ یہ لوگ تو الحمدللہ زیادہ سے زیادہ میں دیکھتا ہوں کہ مرد حضرات نیک کام میں حصہ لیتے ہیں لیکن عورتیں بہت کم. ابھی بیٹھی بھی ہوں گی, گپ چل رہا ہوگا, تم کب آئی, میں ابھی صبح میں آئی, آپ کب آئی, وہی سب بات. ابھی تقریر چل رہی ہے لیکن مجھے کسی نے بتایا کہ مولوی صاحب اور اپنے آپس میں باتیں کرتی رہتی ہے اور علماء حضرات کیا تقریر کر لیتے ہیں ان کو کچھ پتہ ہی نہیں چلتا ہے. پوری رات بھر ان کی داستان ختم نہیں ہوتی ہے. جب اللہ کا کلام بیان کیا جا رہا ہو, نبی کا فرمان بیان کیا جا رہا ہو, اور ایسے موقع پہ اگر آپس میں باتیں کرے تو اس سے پڑھ کر کے بیوقوف کون سا ہے. میرے بھائیوں اللہ کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قیامت کے دن دوسرا سوال ہوگا, اس کی جوانی کے بارے میں پوچھا جائے گا تم نے اپنی جوانی کس چیز میں گزاری ہے. آج تو دنیا اتنا زیادہ ترقی کر گیا, برائیوں کے معاملے میں تو بہت زیادہ آگے ہو گئے ہیں. برائیوں کے معاملے میں سارے کے سارے آپشن موجود ہیں. آدمی اپنی زبان سے زنا کر رہا ہے, اپنے کانوں سے زنا کر رہا ہے, یہاں سے فون ملایا اور باتیں کرنا شروع کیا, کوئی نہیں دیکھ رہا ہے. امی اپنے گھر میں سوئی ہوئے ہیں, ابو اپنے گھر میں سوئے ہوئے ہیں, بھائی اپنے گھر میں سوئے ہوئے ہیں. 10 بجے لے کر کے شروع ہو گیا, باتیں کرنا شروع کر دیا. نوجوان بھی, مرد بھی, عورت بھی, دونوں آپس میں باتیں کر رہے ہیں اور سوچ رہے ہیں کوئی نہیں دیکھ رہا ہے. یہاں پہ CC کیمرہ لگاؤ یا نہ لگاؤ, دیکھ رہا ہو یا نہ دیکھ رہا ہو, اگر لگاؤ تو ڈر کے مارے عورتوں کے یہاں نہیں جائیں گے اور اپنے مردوں کے سامنے نہیں آئیں گے کہ یہاں کے لوگ کیا سمجھیں گے. دیکھو کتنی بے حیا عورت ہے کہ مردوں کے بیچ میں گھوم رہی ہے, تمہیں ڈر لگا ہوا ہے. لیکن اللہ نے ایک ایسا کیمرہ فٹ کیا ہے, اللہ نے ہمارے اوپر ایک ایسا کیمرہ فٹ کیا ہے کرامن کاتبین یعلمون ما تفعلون. 24 گھنٹہ پوری زندگی کی ساری باتیں وہ اللہ رب العالمین اپنے فرشتوں کے ذریعے لکھواتا رہتا ہے کہ یہ بندہ صبح سے لے کر کے شام تک کیا کرتا ہے. او لوگوں اس قیامت کے دن سے ڈر جاؤ جس قیامت کے دن سارے اس لسٹ کے اندر سارا کا سارا چیز موجود ہوگا. وہ قرآن فرماتا ہے, قرآن کریم کے اندر اللہ رب العالمین فرماتا ہے قیامت کے دن وَتَرَى الْمُجْرِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّا فِيهِ يَقُولُونَ يَا لَيْتَنَا مَا لِهَٰذَا الْكِتَابِ لَا يُغَادِرُ صَغِيرَةً وَلَا كَبِيرَةً إِلَّا أَحْصَاهَا. اللہ نے کیا پہلے ہی اپنے بندوں کو پہلے سے چتاونی دے دی, پہلے سے ڈرا دیا کہ قیامت کے دن اگر تم نے چھوٹا سے چھوٹا گناہ کیا ہوگا قیامت کے دن اس کو بھی لسٹ کے اندر پاؤ گے کہ فلاں دن تو لوگ تقریر سن
رہے تھے، فلاں دن لوگ مولانا کی تقریر سن رہے تھے، لیکن ہم فلاں جگہ غلط کام کر رہے تھے، ہمیں تو دنیا والوں نے نہیں دیکھا، لیکن آج تو لسٹ کے اندر فلاں تاریخ، فلاں وقت، فلاں ٹائم، یہ سب کچھ لکھا ہوا ہے، لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها، نہ چھوٹا سا چھوٹا نہ بڑا سا بڑا کوئی بھی گناہ، نہ چھوٹا سا چھوٹا نہ بڑا سا بڑا کوئی بھی نیکی کل قیامت کے دن اللہ سے مخفی نہیں ہوگا، اور تم سے بھی مخفی نہیں ہوگا، سب اللہ کے سامنے ظاہر ہوگا اور تمہارے سامنے ظاہر ہوگا۔ اسی وجہ سے قرآن فرماتا ہے فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، جس نے دنیا کے اندر ذرہ برابر نیکی کی ہوگی، کل قیامت کے دن تمہارا نام اس لسٹ سے لے یا نہ لے، تم 10,000 دو، تمہارا نام لے یا نہ لے، اللہ کے رجسٹر میں وہ لکھ دیا جاتا ہے۔ تم اس چکر میں نہ رہنا کہ اگر مولوی صاحب، مولانا ممتاز صاحب تمہارا نام لے یا نہ لے، تم ناراض مت ہونا میرے بھائی، اللہ کے رجسٹر میں درج ہو جائے گا، یہاں کے رجسٹر میں درج ہو یا نہ ہو، اللہ کے رجسٹر میں درج ہو جائے گا۔ لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها، چھوٹی سی چھوٹی نیکی ہو، بڑی سے بڑی نیکی کیوں نہ ہو، وہ ساری کی ساری نیکی اللہ کے یہاں لکھی ہوئی ہوں گی، برائیاں بھی ہوں گی۔ اس وجہ سے مسلمانوں نام کے لیے نہیں بلکہ کام کے لیے اللہ کے لیے دو، اور اسی پروگرام سے اتنا زیادہ چندہ آنا چاہیے کہ مسجد تعمیر ہو جائے، کہیں قیامت کے دن اللہ پوچھ لے میرا گھر تم لوگوں نے کیوں نہیں بنایا، اتنے سارے لوگ مل کر کے اگر ہزار ہزار کر کے دے میرے بھائیوں تو اللہ کا گھر بن سکتا ہے۔ مسلمانوں قیامت کی تیاری کر لو، قیامت کی بھیانک مناظر کی تیاری کر لو، اور اللہ سوال کرے گا۔ اسی وجہ سے اللہ کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اکثر دعا مانگا کرتے تھے، اللہم حاسبنی حسابا یسیرا، اللہ کل قیامت کے دن میرا حساب آسان کر دینا۔ صحابہ نے عرض کیا اللہ کے نبی حساب آسان کرنے کا مطلب کیا ہے؟ اللہ کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے میرے صحابیوں، حساب آسان کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کہیں ہم سے یہ نہ پوچھ لے اے محمد ابن عبداللہ، اے رسول تم نے یہ کام کیوں کیا تھا؟ اگر اللہ کیوں کہہ دے تو میں جواب اللہ کے سامنے کیسے دے پاؤں گا؟ میرے بھائیوں، اگر اللہ آپ سے پوچھ دے، ہم سے پوچھ دے، دنیا کے کسی انسان سے پوچھ دے، اللہ سوال کر دے، اور اللہ کے سوال کا جواب دینے کی ضرورت نہ ہمیں ہوگی نہ تمہیں ہوگی۔ میرے بھائیوں، غور کرنے کی بات اللہ کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ان عمری فیما ابلا وان شبابی فیما ابلا ومالی من این اکتسب۔ تیسرا سوال قیامت کے دن ہوگا کہ تم نے مال کہاں سے کمایا تھا، حلال طریقے سے کمایا تھا کہ حرام طریقے سے کمایا تھا، کہاں پہ کمایا اور کہاں پہ خرچ کیا، یہ بھی سوال ہوگا۔ سارے لوگوں سے یہی سوال کیا جائے گا کہاں سے کمایا تھا۔ اب کوئی آدمی چوری کر کے کماتا ہے، کوئی دیکھ نہیں رہا ہے، بہت بڑا مالدار بنا ہوا ہے تاکہ گاؤں والا عزت والا کہے، گاؤں والا دولت والا کہے، گاؤں والا بلڈنگ والا کہے، گاؤں والا پیسے والا کہے، لیکن اللہ پوچھے گا یہ مال تم نے کہاں سے کمایا؟ صرف اتنا ہی نہیں بلکہ مال کمایا تو خرچ کہاں کیا؟ میرے بھائیوں اور مسلمانوں سنو، تم 2 روپیہ کماؤ، 100 روپیہ کماؤ، لیکن اللہ کے راہ میں دو۔ ذرا دیکھو جنگ تبوک کے موقع پہ جب اللہ کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کر دیا اور صحابیوں تمہیں جنگ تبوک جانا ہے، تمہیں مشرکوں سے لڑائی کرنی ہے، تمہیں اللہ کے دشمنوں سے جنگ کرنی ہے، تم اللہ کے راہ میں قربان کرو۔ ایک آدمی بڑھتا گیا، کسی نے اشرفیوں کا تھیلا، کسی نے اپنے گھر کا جائیداد اللہ کے راہ میں دے دی۔ حضرت عمیر بن سعد بیان کرتے کہ میں نے دیکھا کہ ایک آدمی اپنے بستر کو اللہ کے لیے بیچ رہا ہے اور اعلان کر رہا ہے لوگوں میرا بستر کون لے گا، میرا بستر کون لے گا، یہ بستر لے لو اور لوگوں مجھے پیسے دے دو تاکہ میں اس کے ذریعے سے میں تلوار خرید سکوں اور اس تلوار کے ذریعے سے اللہ کی راہ میں جہاد کر سکوں۔ اللہ کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کہتے تھے جو اللہ کے دین کو فروغ دینے کے لیے اپنی جان دی، اپنے بستر دی، اپنے مال کی سارا کا سارا چیز قربان کر دیا کرتے تھے تاکہ کل قیامت کے دن اللہ سوال کرے تو اس سوال کا میں صحیح طور پر جواب دے سکوں۔ کمایا کہاں اور خرچ کہاں کیا؟ فیما ماذا عمل فیما علم۔ اور چوتھا سوال
سوال بھی کیا جائے گا، او لوگوں تم نے جو سنا اس پہ کتنا عمل کیا، تم نے جو جانا جو علم حاصل کیا اس پہ کتنا عمل کیا۔ ابھی ہمارے فضیلت العلامہ بھی بیان کر رہے تھے، زبان کے تعلق سے آپ سے کہہ رہے تھے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من یزمل ما بین لحیہ وما بین رجلیہ ازمل له الجنہ۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں صحابیوں تم مجھے دو چیزوں کی ضمانت دے دو میں تمہیں جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ آپ نے فرمایا تم مجھے زبان کی ضمانت دے دو، شرمگاہ کی ضمانت دے دو، زبان کی مجھے ضمانت دے دو اور تم مجھے شرمگاہ کی ضمانت دے دو، ازمل له الجنہ میں تمہیں جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ مسلمانوں آج میں تم سے بھی یہ اعلان کر رہا ہوں کہ کون ہے جو اپنی زبان پہ لگام رکھے گا۔ اس سے پہلے بھی جموں جھرنا میں ہمارے فضیلت اللہ حضرت مولانا یوسف السلفی صاحب حفظ اللہ کہہ رہے تھے کہ کون ہے جو آج کے بعد جھوٹ نہیں بولے گا، ذرا ہاتھ اٹھاؤ تو وہی اسٹیج پہ موجود تھا۔ ایک بھی بندہ اللہ ماشاءاللہ میری نظر نہیں پڑی، ورنہ میں نے پورے مجمع کے اندر دیکھا کہ ایک بھی بندے نے ہاتھ نہیں اٹھایا، کیونکہ اس کو پورا یقین ہے کہ جھوٹ تو بولنا ہی ہے۔ ابھی آگے آپ کو کہہ دیا جائے کہ کون بندہ ہے جو یہ اعلان، ابھی کم سے کم نیت تو کر لو میرے بھائیو، نیت اللہ ثواب دے گا۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں میں یزملی ما بین لحیہ، کون ہے جو اپنی شرمگاہ کی ضمانت مجھے دیتا ہے، کون ہے جو اپنی زبان کی حفاظت ضمانت مجھے دیتا ہے، دو چیزوں کی ضمانت مجھے دے دو میں جنت کی ضمانت تمہیں دیتا ہوں۔ اور مسلمان بھائیو تم دو چیزوں کی ضمانت آج تم آتے اٹھا کر کے کہو کہ زبان سے جو بھی بات نکالیں گے رب کا قرآن نکالیں گے یا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان نکالیں گے، ہماری نگاہیں خیروں کی طرف نہ جائیں گی، ہمارا کان یہ شرم اس کو بھی شرمگاہ سے تعمیر کیا گیا ہے، ہمارا کان بھی برائی سے رک جائے، ہمارا دل بھی برائی سے رک جائے، ہماری زبان بھی برائی سے رک جائے، ہمارا پیر بھی برائی سے رک جائے اور ہمارا ہاتھ بھی برائی سے رک جائے۔ اللہ کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ان کی بیویاں بیٹھی ہوئی ہیں، حضرت عبداللہ ابن مکتوم آ رہے ہیں، برہنہ یعنی حضرت اللہ کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں بے پردہ ہیں، اپنے شوہر کے سامنے دوپٹہ نہیں ہو رہی ہیں۔ اللہ کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیویوں سے کہتے ہیں بیویوں تم پردہ کیوں نہیں کر رہی ہو، یہ آدمی آ رہے ان سے تم پردہ کرنے کی کوشش کرو۔ میری مائر بہنیں ذرا سنو اللہ کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو، عورتیں کہنے لگی اے اللہ کے نبی تو آنے یہ ہمیں نہیں دیکھ رہے ہم ان سے پردہ کیوں کریں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے اے میری بیویاں اگر عبداللہ ابن مکتوم تمہیں نہیں دیکھ رہے تو کیا ہوا، تم تو اندھی نہیں، تم تو انہیں دیکھ رہی ہو، تم پردہ کرو، تم جھانکنے کی اور تم مردوں کی دیکھنے کی کوشش نہ کرو، کیونکہ قرآن کہتا ہے قل للمؤمنات یغضضن من ابصارہن، اور دوسری آیت میں فرمایا وقل للمؤمنین یغضضن من ابصارہن، دونوں الفاظ موجود ہیں کہ مرد بھی پردہ کرے عورت بھی پردہ کرے۔ میرے بھائیوں کل قیامت کے دن نگاہ کے تعلق سے پوچھے گا، یہ نگاہ خود گواہی دے گی اللہ اللہ ہم تو راستے میں چلا کرتے تھے لیکن نظریں ہماری چوراہوں پہ نہیں بلکہ ارد گرد گھروں پہ گھوما کرتے تھے، کل قیامت کے دن آپ کی نظریں آپ کے خلاف گواہی دے گی۔ ذرا اس آیت اٹھاؤ کہ قیامت کے دن جب اللہ لوگوں کو پوچھے گا، اللہ فرماتا ہے وَيَوْمَ يُحْشَرُ النَّاسُ، اللہ نے فرمایا قیامت کے دن ہم لوگوں کو جمع کریں گے، اللہ کے دشمنوں کو جمع کریں گے، فَهُمْ يُوزَعُونَ حَتَّى إِذَا مَا جَاءُوا شَهِدَ عَلَيْهِمْ سَمْعُهُمْ وَأَبْصَارُهُمْ وَجُلُودُهُمْ، قیامت کے دن ان کے پیر سے ان کی زبان سے اس کے چمڑے سے قیامت کے دن اللہ اس کی زبان سے اس کے خلاف گواہی دلوائے گا، تو بندہ کہے گا وَقَالُوا لِجُلُودِهِمْ لِمَ شَهِدتُمْ عَلَيْنَا، بندہ کہے گا میں نے تو یہ چمڑے میں نے تیرے لیے دنیا کے اندر میں نے الگ الگ طریقے سے مال ہڑپا تھا، اے میرے پیر میں نے تمہارے لیے، اے میرے دل اے جسم تمہارے لیے میں نے زمین و جائیداد میں نے تمہارے لیے مال کمایا تھا، آج تم میرے خلاف تم گواہی دے رہے ہو۔ قیامت کے دن یہی پیر اللہ کے سامنے کہے گا بندے اللہ نے آج بولنے کی ہمیں طاقت دی ہے، اس وجہ سے آج ہم تمہاری پوری پول کھول رہے ہیں۔
सब कुछ क़यामत के दिन अल्लाह रब्बुल आलमीन सब कुछ बयान, तेरा जबान, तेरी जबान और तेरा पैर सब कुछ क़यामत के दिन गवाही देगा। और मेरे भाइयों, अल्लाह का कैमरा फिक्स है 24 घंटा। आप किसी समंदर की गहराई में जाकर के, किसी समंदर के अंदर जाकर के, कश्ती में जाकर के आप बुराई करो, इन्नहु अलीमुम बिज़ाति सुदूर, वो रब दिल की धड़कनों को भी जानता है। इसी वजह से जरा देखिए हमारे असलाफ को, एक आदमी सफर कर रहा है, भूख लगी हुई है, एक आदमी सफर कर रहा है, तारीख की किताबों में आता है, सफर कर रहा है, भूख लगी हुई है, उसे कोई खाना नजर नहीं आता है, कोई पानी नजर नहीं आता है, सफर कर रहा है, सफर करते करते उसे एक बाग नजर आ जाता है और बाग से एक सेब गिरा हुआ देखता है कि एक सेब गिरा हुआ है। उसने वो सेब उठाया और उठाने के बाद खाना शुरू कर दिया। भूख के मारे तो वो तड़प रहा था, खाना शुरू कर दिया। जैसे ही उसके जिस्म के अंदर ताकत आई, उसको होश आ गया, अरे ये तो मेरा सेब नहीं है, ये तो मेरा माल नहीं है, मैंने इसको बगैर इजाजत के खा लिया। ये आदमी नहीं देख रहा है, रब हमें देख रहा है। कल कयामत के दिन हमें अल्लाह के यहाँ जवाब देना पड़ेगा। कयामत के दिन एक एक पल का, एक एक राय का कल कयामत के दिन हिसाब लेगा। अगर पूछ देगा तुमने बगैर इजाजत के तुमने ये क्यों खाया था, मेरे भाइयों गौर करने की बात है। वो आदमी आगे बढ़ा और बढ़ने के बाद उस मालिक से, जो बागीचे का मालिक था, उसको बुलाया और बुलाने के बाद कहने लगा, ए बागीचे के मालिक आप ही हैं? कहने लगा हाँ मैं ही हूँ। अल्लाह, वो आदमी ने कहा कि मैंने आपकी इजाजत के बगैर मैंने आपके बागीचे का मैंने एक सेब मैंने खा लिया, आपका एक सेब मैंने खा लिया आपके बागीचे। अब जरा बताइए, आप जा रहे हो और कहीं सेब गिरा हो और आपने खा लिया हो, खा करके निकल जाएंगे, क्या जरूरत है कौन इस बाग का मालिक है और किससे कहने के लिए जाए। लेकिन अल्लाह का डर पहले के लोगों को दिलों में कितना था। आज तक तकरीर पूरी रात भर तकरीर सुनेंगे, सुबह होगी कोई पूछ देगा कहाँ जा रहे हो, जाएंगे तरैया इधर तेतरिया की तरफ, बोल देंगे उधर जा रहा हूँ, या उससे मिलने के लिए झूठ तुरंत बोल देंगे, जर्रा बराबर डर नहीं कि कल कयामत में अल्लाह से पूछेगा। जब उस आदमी ने सोचा कि ये आदमी कहा कि सच में आप ऐसा सच में कर रहे हैं, सोचने लगा नहीं ऐसा आदमी भी हो सकता है क्या। कहने लगा, ए मालिक मैंने आपकी इजाजत के बगैर मैंने आपके बागीचे का मैंने सेब खा लिया, आपके बागीचे का मैंने सेब खा लिया। वो आदमी हैरान दंग हो गया कि आज के जमाने में भी इतना ज्यादा डरने वाला है। वो कहने लगा, मैं तुझे माफ नहीं कर सकता, लेकिन एक शर्त की बिना पर मैं तुझे माफ करूंगा। का शर्त क्या भाई, चलिए माफ कर दिया, कोई भी शर्त हो। कहा कि मैं ऐसी शर्त में तुम्हें पेश करूंगा कि तुम भी हैरान रह जाओगे। उसने सोचा चलो कितनी भी बड़ी शर्त हो मैं जरूर पूरी करने की कोशिश करूंगा, ताकि कयामत के दिन अज़ाब जहन्नम से बच सकूं। उससे कहा गया कि तुमको मेरी बेटी से शादी करनी होगी। कहा कि ठीक है कर लूंगा। बाप कहने लगा कि नहीं नहीं ऐसी बात नहीं, तुमको मैं बता देता हूं मेरी बेटी कैसी है। कहा कि कैसी है। कहा कि आंखों से अंधी है, कान से बिल्कुल बहरी है, पैर से लंगड़ी है और बिल्कुल आंखों से अंधी है, कान से बहरी है और पैर से लंगड़ी है। सोच में पड़ गया, अरे इतना बड़ा शर्त रख दिया, बेटी से शादी भी और लंगड़ी से, अंधी से और बहरी से, इससे मैं कैसे करूं। सोचने लगा कि चंद दिन है दुनिया के, इस जिंदगी के अंदर मैं ये बर्दाश्त कर लूंगा क्योंकि मैंने गलती की है, मैं जिंदगी के अंदर ये सजा भुगत दूंगा, कयामत के दिन मुझे इसकी वजह से जहन्नम में जाना न पड़े। उसने कहा ठीक है मुझे ये शर्त मंजूर है, मैं आपकी शर्त बिल्कुल मानता हूँ, मैं आपकी शर्त में एक्सेप्ट करता हूँ, कबूल करता हूँ, आपकी बेटी से मैं बिल्कुल शादी करने के लिए तैयार हूँ। निकाह हो जाता है। निकाह होने के बाद जब मियां बीवी आपस में मिलने के लिए रूम के अंदर रात की तन्हाई में जाते हैं और जब बीवी अंदर से आती है और आने की बात कहती है अस्सलामु अलैकुम, शौहर देख के दंग हो जाता है, हैरान हो जाता है, परेशान
پریشان ہو جاتا ہے. اس کے باپ نے تو کہا تھا کہ میری بیٹی تو گونگی ہے, بول نہیں پاتی ہے, تو یہ بیٹی کیسی آ رہی ہے, بولتی ہے اور بڑی حسین و جمیل ہے. اس کے باپ نے کہا تھا میری بیٹی بہت ہی زیادہ حسین و جمیل نہیں ہے, ذرا بتلاؤ. اس کی بیٹی تو بہت حسین و جمیل بھی ہے اور بول بھی رہی, فرفر فرفر کی آواز بھی نکال رہی ہے. اس سے پوچھا گیا, اے میری بیوی, تیرے باپ نے کہا تھا میری بیٹی زبان سے گونگی ہے, آنکھ سے اندھی ہے اور کان سے بہری ہے, پیر سے لنگڑی ہے, تم تو پورا کا پورا محفوظ ہو. بات اصل ماجرا کیا ہے؟ کہنے لگی, اے میرے شوہر, میرے والد نے آپ سے بڑھ کر کے کسی کو متقی اور پرہیزگار نہیں پایا, اور میں ایک ایسی لڑکی ہوں, میں ایک ایسی خاتون ہوں کہ میرا پیر کبھی بھی برائی کی طرف نہیں بڑھا, اس وجہ سے میرا پیر لنگڑا ہے. اس وجہ سے میرے باپ نے کہا کہ میری بیٹی کا پیر لنگڑا ہے. میری نگاہوں کے بارے میں کہا, میری بیٹی کی نگاہیں, میری بیٹی اندھی ہے, میری نظریں کبھی بھی غیر مردوں کی طرف نہیں اٹھی ہے. اس وجہ سے میرے باپ نے کہا میری بیٹی کی آنکھ اندھی ہے. میرے کان کے تعلق سے میرے والد نے کہا کہ میری بیٹی کا کان بہرا ہے, وہ سن نہیں سکتی ہے. اس نے سچ کہا ہے, بالکل صحیح کہا ہے. میں نے اپنی زندگی کے اندر میں نے لغو بات میں نے نہیں سنی ہے. اس وجہ سے میرے باپ نے کہا میری بیٹی کے کان وہ سن نہیں سکتی ہے, بہری ہے. شوہر نے دیکھا بڑی حسین و جمیل ہے, بڑی متقی اور پرہیزگار بیوی کو میں نے پا لیا. صرف متقی بننے کی وجہ سے دنیا کے اندر ایسی لڑکی مل گئی. میرے بھائیوں, غور کرنے کی بات ہے, آج ہمارے دلوں سے اللہ کا ڈر کیسے ختم ہو گیا؟ کیوں؟ مال کہیں سے کمائے, کہاں ختم کرے, کوئی ذرہ برابر افسوس نہیں ہے. یہ چوتھا اور پانچواں سوال یہی کیا جائے گا. اللہ کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن ایسا منظر ہوگا, آہا, سبعۃ یظلھم اللہ فی ظلہ یوم لا ظل الا ظلہ, امام عادل ورجل شاب نشا فی عبادت ربہ. قیامت کے دن جس کی جوانی اللہ کی عبادت میں گزری ہوگی, کل قیامت میں اللہ کے عرش کے سائے میں ہوں گی. اور جب یہ لوگ اللہ کے ان سوالات کے جواب دے لیں گے تب اپنے قدم کو ہلا پائیں گے. میرے بھائیوں, ذرا غور کیجئے, اللہ کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری زندگی کے بارے میں بتلا دیا. یہ کرو گے تو جہنم میں جاؤ گے, یہ کرو گے تو جنت میں جاؤ گے. اسی وجہ سے اس نبی کے بارے میں کہا گیا, انا ارسلناک شاہدا و مبشرا و نذیرا, کہ ہم نے اے نبی آپ کو ڈرانے والا بھی بھیجا ہے, اے نبی ہم نے آپ کو خوشخبری دینے والا بھی بھیجا ہے. آپ جہنم کے تعلق سے لوگوں کو ڈرا دیں, آپ لوگوں کو جنت کے تعلق سے بھی, جنت کے تعلق سے بھی خوشخبری دے دیں. یہ دونوں چیزیں آپ لوگوں کو بتلا دیں. میرے بھائیوں, غور کرنے کی بات ہے, قیامت کے دن لوگوں کو پیش کیا جائے گا. اللہ کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کرام سے پوچھا, اور یہ حدیث تم بھی سنو اور غور کرو. میرے بھائیوں, آج ہم عمل بہت کرتے ہیں, لیکن میرے بھائیوں, نماز پڑھ لینا کافی نہیں ہے, زکات دے لینا کافی نہیں ہے, روزہ رکھ لینا کافی نہیں ہے, حج کر لینا کافی نہیں ہے, بلکہ بہت سے حقوق سے بچنا, بہت کے حقوق کی ادائیگی کرنا بھی ضروری ہے. اللہ کے نبی فرماتے ہیں, اتدرون مل مفلس, او میرے صحابیوں جانتے ہو مفلس کون آدمی ہے؟ میرے امت کے اندر مفلس کون ہے, فقیر کون ہے, کون آدمی ایسا ہے جو مفلس ہے؟ صحابہ کرام نے عرض کیا, آقا ہم تو جانتے ہیں جس کے پاس دینار و درہم نہ ہو, جس کے پاس دولت نہ ہو, جس کے پاس پیسے نہ ہو, جس کے پاس بلڈنگیں نہ ہو, اس کو ہم مفلس سمجھتے ہیں, اس کو ہم فقیر سمجھتے ہیں. اللہ کے نبی فرماتے ہیں, اللہ کے نبی فرماتے ہیں, ان المفلس من امتی من یاتی یوم القیامہ, قیامت کے دن میرے امتی میں مفلس ہوا آدمی ہوگا. وہ لوگوں سنو ذرا غور سے سنو, آپ نے فرمایا مفلس وہ ہوگا قیامت کے دن روزہ لے کر کے بھی آئے گا, حج لے کر کے بھی آئے گا, زکات لے کر کے بھی آئے گا, لیکن ساتھ ساتھ میں وَيَأْتِي قَدْ شَتَمَ هَذَا وَقَذَفَ هَذَا وَأَكَلَ مَالَ هَذَا وَضَرَبَ هَذَا. آپ نے فرمایا
کہ کسی کو گالی دی ہوگی، کسی کا مال ہڑپا ہوگا، کسی کو مارا ہوگا، کسی پہ بہتان لگایا ہوگا، کسی کے اوپر ظلم کیا ہوگا، یہ نیکیاں ایک طرف، برائیاں ایک طرف، اللہ رب العالمین کل قیامت کے دن اس کی برائیوں کو اس کے نیکیوں کے برابر، اس کی برائیوں کو ان برائیوں کو نیکیوں کے برابر، جن لوگوں کے ساتھ ظلم کیا ہوگا نیکیاں اس سے نکالا جائے گا، اور جن کے اوپر ظلم کیا ہوگا اس کے اوپر دیا جائے گا، دیا جائے گا، دیا جائے گا، یہاں تک کہ 9 لوگوں کو نیکیاں ختم ہو جائیں گی۔ پھر اللہ رب العالمین، اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ اس کی نیکیاں ختم ہو جائیں گی، لیکن اس نے اتنے زیادہ گناہ کیے ہوں گے، اتنے زیادہ پاپ کیے ہوں گے کہ قیامت کے دن وہ آدمی پھر بھی گنہگار ہوگا۔ اب اللہ رب العالمین گنہگاروں سے اس کے گناہ کو لے گا اور اس آدمی کو پر ڈال دے گا، فَقُرِحَا، پھر اس کے اوپر ڈال دے گا، اور ڈالنے کے بعد اس کو جہنم کے اندر ڈال دے گا۔ لوگوں، نماز پڑھنا کافی نہیں ہے، زکوٰۃ دینا کافی نہیں ہے، حج کرنا کافی نہیں ہے، بلکہ زبان کی حفاظت کرنا کافی ہے، حقوق اللہ اور حقوق العباد کی عبادت ادائیگی کرنا ضروری ہے۔ قیامت کے دن اللہ رب العالمین، میں آخرت کے تعلق سے اور دنیا کے تعلق سے دونوں چیزیں بتانے کی کوشش کر رہا ہوں، ذرا میرے بھائیوں غور کرو۔ قیامت کے دن ایک آدمی کو اللہ رب العالمین پیش کرے گا، ایک آدمی کو لائے گا، اللہ رب العالمین ایک آدمی کو لائے گا، اور لانے کے بعد اس آدمی کو جنت کی سرٹیفکیٹ دے دے گا کہ جاؤ جاؤ تم جنت کے اندر چلے جاؤ، جنت کے اندر تم چلے جاؤ۔ وہ آدمی خوش ہو کر کے جنت کی طرف جانا شروع کر دے گا، قدم بڑھائے گا، جا رہا ہوگا، پیچھے سے دور سے ایک عورت دوڑتی ہوئی آئے گی اور کہے گی اللہ اللہ یہ دنیا کے اندر میرا شوہر تھا، اللہ یہ دنیا کے اندر میرا بھائی تھا، اللہ یہ دنیا کے اندر میرا شوہر تھا، دنیا کے اندر یہ میرا باپ تھا، یہ مسجدوں کے اندر جایا کرتا تھا، نماز بھی پڑھا کرتا تھا، لیکن اللہ اللہ اس نے مجھے کبھی نماز پڑھنے کی دعوت نہیں دی، اللہ اللہ یہ مسجدوں کے لیے خرچ بھی کیا کرتا تھا، اپنے بچوں کو جب مسجدوں کی طرف بھیجا تھا، اللہ یہ میرا باپ تھا، اس نے کبھی نہیں کہا بیٹا بیٹا تم مسجد جا رہا ہے، جمعہ کی نماز پڑھنے کے لیے جا رہا ہے، یہ لے 10 روپیہ جانا نماز پڑھنا اللہ کی راہ میں خرچ کر دینا۔ اللہ اللہ اگر میرے باپ نے یہ تربیت اگر مجھے دی ہوتی تو اللہ میں اللہ کی راہ میں خرچ کیا ہوتا، اللہ تیرے لیے میں بھی گھر بنوایا ہوا ہوتا۔ میرے بھائیوں اللہ اعلان کرے گا اس بندے کو پکڑو، اور پکڑنے کے بعد اس کو بھی اور اس کے بیٹے کو اس کی بیٹی کو جو شکایت کر رہی ہے دونوں کو پکڑ کر کے جہنم کے اندر ڈال دو۔ میرے بھائیوں قیامت کا منظر اتنا ہولناک ہوگا، قیامت کی تیاریاں کر لو اور جہنم سے بچنے کی کوشش کرو، کیونکہ اللہ کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر یہ آیت کریمہ نازل ہو رہی ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد۔ او لوگوں کو ڈرنا چاہیے اس دن کے لیے جس دن کے لیے لوگوں نے کون سی چیز تیار کر رکھی ہے، کل قیامت کے لیے لوگوں نے کیسا قدم اٹھا رکھا ہے۔ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ لِغَدٍ وَاتَّقُوا اللَّهَ، تاکید کی طاقت کے ڈرو، پھر ڈرو، دنیا والوں سے ڈرتے ہو اللہ سے ڈرنے کی کوشش کرو، جو ہماری جان کا ہمارے مال کا ایک ایک سانس کا جو مالک ہے اس اللہ سے ڈرتے کیوں نہیں ہو؟ اللہ کا گھر بن رہا ہے۔ او مسلمانوں، صحابہ کرام نے تو اپنی زمین و جائیداد اللہ کے لیے وقف کر دی ہے، اور سریا کے لوگوں تم اسی پروگرام کے اندر یہ جذبہ دکھا دو کہ ہم بھی نبی کو ماننے والے ہیں، ہم بھی اللہ سے ڈرنے والے ہیں، ہم بھی اللہ پہ ایمان لانے والے ہیں، ہمیں بھی جہنم سے دور ہونا ہے، ہمیں بھی جنت کے اندر جانا ہے۔ صحابہ کرام اللہ کے نبی سے پوچھا کرتے تھے اللہ کے نبی دلنی علی عمل اذا عملت دخلت الجنہ، اللہ کے نبی کو ایسا عمل بتلائیے، کوئی ایسا کام بتلائیے جس کو میں کروں جنت کے اندر چلا جاؤں، وَيُبَعِدُنِي مِنَ النَّارِ، جہنم سے بچ جاؤ۔ اللہ کے نبی کہا کرتے تھے اس سے بچو، اس سے بچو، اس سے بچو۔ صحابہ کرام اسی وقت اللہ کے نبی سے بیعت کر لیتے، اللہ کے نبی ہاتھ ملائیے، آج کے بعد ہم زنا نہ کریں گے، آج کے بعد ہم چوری نہ کریں گے، آج کے بعد ہم غیبت نہ کریں گے، آج کے بعد ہم برائیاں نہ کریں گے۔ صحابہ کرام کہتے تھے وَمَا يُبَدِّلُوا تَبْدِيلًا، اور اپنی باتوں کو چینج نہیں کرتے تھے، جو کر لیا کرتے تھے، جو عزم مصمم کرتے تھے بالکل اسی پہ جمے رہتے تھے۔ آج تقریریں سنتے ہو، سوچتے ہو کہ کل سے
نمازیں پڑھیں گے, کل سے نمازیں پڑھیں گے, ابھی ہم اللہ کے راہ میں خرچ کریں گے. لیکن نہیں, ہمیشہ کنٹینیو کرتے رہو, لگاتار نماز پڑھتے رہو میرے بھائیو, نماز پڑھتے رہو, زکات دیتے رہو. وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ, جب تک موت آئے تب تک عبادت کرتے رہو, آخری سانس تک اللہ اللہ اور اللہ کی عبادت کرتے رہو میرے بھائیو. قیامت کے منظر سے بچ پاؤ گے, اور قیامت کے منظر سے بچنا بہت ہی مشکل ہے. صرف ممکن یہی ہے کہ ان چیزوں کو قائم رکھو. اور بہت سی باتیں ہیں, وہ 7 چیزیں ہیں, لیکن 7 چیزوں کو میں بیان نہیں کروں گا, صرف 2 باتیں. ایک تو یہ ہے کہ وَرَجُلٌ ذَكَرَ اللَّهَ خَالِيًا فَفَازَتْ عَيْنَاهُ, کہ ایک ایسا آدمی قیامت کے بھیانک منظر سے بچے گا جس کی نگاہوں سے اللہ کے ڈر سے, عذاب جہنم سے, عذاب علیم سے سن کر کے, اللہ عذاب علیم کا خیال آ کر کے ان کی آنکھوں سے آنسو گرا ہوگا. مسلمانوں, کیا آپ کے آنسو سے ابھی آپ کے آنکھوں سے کبھی آنسو گرے؟ جب اللہ کے نبی جہنم کے تعلق سے بتلایا کرتے تھے, عذاب قبر کے تعلق سے بتلایا کرتے تھے, صحابہ کرام رونا شروع کر دیتے تھے. اتنا روتے تھے کہ قبر کے مسجد گونج جایا کرتی تھی ان کی سسکیوں سے, ان کی آواز سے. بعض روایت میں یہ بھی آتا ہے کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب قبر کے پاس جایا کرتے تھے بہت زیادہ رویا کرتے تھے, اتنا رویا کرتے تھے کہ ان کی داڑھی مبارک تر ہو جایا کرتی تھی. صحابہ کرام نے حضرت عثمان ابن عفان سے پوچھ لیا, عثمان ابن عفان آپ اتنا زیادہ کیوں روتے ہیں؟ جب آپ کے پاس جہنم کا ذکر کیا جاتا ہے تو آپ اتنا نہیں روتے جتنا عذاب قبر کے بارے میں روتے ہیں. حضرت عثمان غنی نے بتایا کہ اے لوگوں, میں اس وجہ سے روتا ہوں کہ یہی تو عذاب قبر یہیں سے شروعات ہے, یہ پہلی منزل ہے, یہاں سے شروعات ہے. اور سریا کے لوگوں اچانک موت ہو جائے گی, قبر کے اندر ہم کو دفنا دیا جائے گا, اور قبر کے بعد ہمارا حالت کیا ہوگا, ہمارا حشر کیا ہوگا, ہماری حالت کیا ہوگی, کوئی نہیں جانتا ہے. اور لوگوں آگے بڑھو اور اتنا دو کہ اللہ تیری قضا سے خوش ہو جائے, اور اللہ اپنے فرشتے سے کہہ دے, اے میرے فرشتوں اس بندے کے لیے لکھ دو یہ جنتی ہے. اور لوگوں تم ایسا قدم بڑھاؤ اور اللہ کے راہ میں اتنا قربان کر دو, تمہارے پاس جتنا استطاعت جتنا اتنا دو. اب اگر 25 لاکھ ہے, 1.25 لاکھ ہے, ابھی 10,000 لے کر کے آئے ہو اور 100 روپیہ دو, تو اس کا مطلب اللہ رب العالمین بس لوگوں کو دکھانے کے لیے 100 روپیہ میں نے بھی دیا نہیں. اتنا دو کہ اپنی جس چیز کو محبوب سمجھتے ہو اس چیز کو اللہ کے راہ میں خرچ کر دو. میرے بھائیوں, صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ علیہ اجمعین جنت کو پانے کے لیے اپنی زندگی کو قربان کر دیا کرتے تھے, جہنم سے بچنے کے لیے ساری کوششیں کر لیا کرتے تھے. آج تو ہماری زندگی بس نہ جہنم کے تعلق سے ہم سوچتے ہیں, نہ جنت کے بارے میں سوچتے ہیں. بس جب صدقہ خیرات کا معاملہ آتا ہے تو بڑھ کر کے حصہ لیتے ہیں, لیکن یہ نیت میں رکھتے ہیں, کہہ رہے ہمارا نام کس نے کتنا چندہ دیا. یہ نہیں ہونا چاہیے, بلکہ یہ ہونا چاہیے کہ سریا کے لوگ راضی ہو یا نہ راضی ہو, وہ رب العالمین ہم سے راضی ہو جائے, وہ اللہ ہم سے خوش ہو جائے. میرے بھائیوں, قیامت کے دن جب تم کو پوچھا, تم سے کہا جائے گا یہ میرے بندے ادھر آ, تم نے میرے لیے گھر بنایا, لو اس کو پکڑو اور جہنم سے اس کو دور رکھو اور جنت کے اندر داخل کر دو. میرے بھائیوں, غور کرنے کی بات ہے. اللہ کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کرام کو تعلیم دیتے ہیں, اور صحابہ کرام پوری زندگی اسی میں کھپا دیتے ہیں کہ جنت کو کیسے حاصل کریں, جہنم سے کیسے بچیں, عذاب قبر سے کیسے بچیں, قیامت کے بھیانک مناظر سے کیسے بچیں, اور کس طرح جنت کے اندر چلا جائے. ہمارے دلوں کے اندر بھی وہ طاقت پیدا ہو جائے, وہ شوق پیدا ہو جائے, وہ جذبہ پیدا ہو جائے. لیکن نہیں, تقریر سنتے ہیں تو سوچتے نہیں کل سے شروع کر دیں گے, پرسوں سے شروع کر دیں گے. کوئی کہتا ہے ہم اس نے نماز کیوں نہیں پڑھتے ہو, مولوی صاحب جمعہ سے شروع کریں گے. کیوں؟ کسی سے پوچھتے جو نماز کیوں نہیں پڑھتے ہو, ارے بھائی ٹائم نہیں ملتا. کسی سے پوچھتے نماز کیوں نہیں پڑھتے ہو, ارے کیا بولے, بالکل دکان میں کوئی بیٹھنے والا نہیں. کسی سے پوچھتے کیوں نہیں نماز پڑھتے, مسلمان کہتا ہے ارے مولوی صاحب میں ناپاک ہوں, کیسے نماز پڑھ. ایسے بہانے لگاتے ہیں.
افسوس کی بات ہے میرے بھائیوں، یہ سارے بہانے کل قیامت میں کوئی کام آنے والے نہیں ہے اللہ کے لیے۔ میرے بھائیوں اگر اللہ پہ ایمان رکھتے ہو، آخرت پہ ایمان رکھتے ہو، اور اگر آخرت پہ ایمان نہیں ہے تو تم مومن بھی نہیں ہو، کیونکہ ایمان کے ایک حصے میں یہ بھی ایک حصہ ہے، ایمان ارکان میں سے یہ بھی ایک رکن ہے کہ آپ کو آخرت پہ ایمان لانا ہوگا۔ میرے بھائیوں ہمارا یہ پروگرام ہو رہا ہے، اللہ رب العالمین سے میں دعا کرتا ہوں کہ الہ العالمین اس پروگرام کے ذریعے سے اللہ رب العالمین اس پروگرام ہی کے اندر ہمیں ایسا عمل کرنے کی توفیق دے، من میں اپنے گناہوں کا توبہ کرتے رہیے، اپنے گناہوں کی بخشش کرواتے رہیے اور کرتے رہیے، اور دل میں یہ طلب پیدا کیجئے کبھی آپ سے اگر کچھ طلب کریں گے اور اپنے مدرسوں کے لیے نہیں، کسی اور چیز کے لیے آپ نہیں مانگیں گے، بلکہ کس گھر کے لیے؟ اللہ کے گھر۔ کون گھر کے؟ اللہ کا گھر۔ اللہ کے گھر کے لیے جب بندہ اللہ کا گھر نہیں بنا سکتا ہے، اپنا گھر بنے اچھا شاندار اور عالیشان، اور اللہ کا گھر بیکار رہے۔ ابھی تو میں دیکھتا ہوں کہ اللہ کا گھر بالکل ایسے ہی پڑا رہتا ہے، نہ پنکھے موجود ہیں نہ یہ سب موجود ہیں، لیکن اپنے گھر کے اندر بہترین چیز موجود ہے۔ میرے بھائیوں اللہ کا گھر بنانے کی کوشش کرو۔ اللہ رب العالمین سے میں دعا کرتا ہوں کہ الہ العالمین ہم مسلمانوں کو آخرت کی فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آخرت کے بارے میں سوچنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ ہم علماء کرام جو بھی موجود ہیں، ہم علماء کرام اور ہم عوام جتنے بھی موجود ہیں، اللہ ہم مسلمانوں کو عمل کی توفیق دے، اللہ ہم مسلمانوں کو خلوص اللہیت کے ساتھ صرف اللہ کے لیے، دنیا والا جانے یا نہ جانے اللہ تو راضی ہو جا، اللہ تو جاننے کے لیے اللہ تیرے لیے میں نے یہ عمل کیا ہے۔ اللہ ہم مسلمانوں کو صحیح معنوں میں دنیا کے اندر تیرے دین کو فروغ کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرما، اور اللہ ہم مسلمانوں میں نوجوان ایسا ٹیم بنا، ایسی کمیٹی پیدا کر اس سریا کے اندر بھی، یہاں کے گاؤں کے اندر بھی، جو وَلْتَكُن مِّنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ، جو بھلائیوں کا دعوت دے اور برائیوں سے روکنے کی کوشش کرو۔ جب یہ چیز ہمارے معاشرے کے اندر آ جائے گی تو انشاءاللہ ہمارے معاشرے کے اندر اصلاح پیدا ہوگا، ہمارے معاشرے کے اندر تعلیمی معیار پیدا ہوگا، ہمارے معاشرے کے اندر اسلام کو جاننے کی طلب پیدا ہوگی، اور جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو لوگ جاننے کی کوشش کریں گے۔ آج بہت سے مسلمان ایسے ہیں جن سے اگر میں پوچھوں کہ اللہ کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کے نام تو بتلا دو، بیٹیوں کے نام تو بتلا دو، ان کے بچوں کے نام تو بتلا دو، اللہ کے نبی کے چچاؤں کے نام بتلا دو، اللہ کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ماں کے نام بتلا دو، نہیں بتلا پاتے، بڑی افسوس کے ساتھ۔ لیکن اگر یہ پوچھ دیا جائے کہ اس فلم کے اندر کون سا ہیرو ہے، استغفر اللہ زبان سے فوراً نکالتے فنا ہیرو ہے۔ میرے بھائیو کیا حال ہو گیا اس مسلمانوں کا۔ اللہ ہم مسلمانوں کو اس بات کی توفیق دے کہ ہمارے دل کے اندر اللہ قدم قدم پہ پل پل پہ اگر کوئی برائی کرے تو تیرا ڈر ہو، تیرے عذاب جہنم کا ڈر آ جائے، کیونکہ اللہ کے نبی نے فرمایا زندگی میں دن بھر کے اندر اگر کوئی بندہ ایک مرتبہ سوچ لے مجھے مرنا ہے تو برائی سے حد درجہ تک رک جائے گا۔ میرے بھائیو یہ سوچ لو ایک دن مرنا ہے اور اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے اور اللہ کے سامنے جواب دینا ہے، وَلَتُسْأَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ، ہر نعمت کے بارے میں اللہ کے یہاں سوالوں کا جواب دینا ہے، ہر نعمت کے بارے میں اللہ کے یہاں جواب دینا ہے۔ میرے بھائیو یہ تصور پیدا کرو، کان کے بارے میں پوچھے گا، جوانی کے بارے میں پوچھے گا، دل کے بارے میں پوچھے گا، مال کے بارے میں پوچھے گا، پروگرام کے تعلق سے پوچھے گا تم نے سنا تھا کتنا عمل کیا۔ میرے بھائیو ان تمام چیزوں کے بارے میں، ان تمام نعمتوں کے بارے میں، ان سارے چیزوں کے بارے میں ہم مسلمانوں کو غور و فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ساتھ ساتھ میں صرف توفیق غور و فکر ہی نہیں بلکہ عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے، اور ہم مسلمانوں کو بڑھ چڑھ کر کے مسجدوں کی تعمیر میں حصہ لینے کی ہم مسلمانوں کو توفیق عطا فرما۔ اللہ ہماری ایک ادا کو پسند کر لے، ورنہ ایک ادا ایک غلط کام کرنے کی وجہ سے ایک عورت جہنم میں چلی گئی۔ آپ کو معلوم ہے ایک عورت نے ایک بلی کو باندھ دیا تھا، نہ کھانا دیا نہ پانی دیا، اللہ کو اتنا غصہ آیا کہ اللہ نے فرمایا دخل النار، اللہ کے نبی فرماتے دخل النار، وہ عورت جہنم کے اندر چلی گئی۔ میرے بھائیو عجیب حال ہے، تو ایک ادا کی وجہ سے آپ جنت کو حاصل کر سکتے ہیں، ایک ادا، اور یہ ادا آپ کے سامنے موجود ہے، آپ کے پاس ایک موقع ہے، ایک ٹائم ہے، آپ پڑھیے اور کل کے بارے میں مت سوچیے، کل کے بارے میں
میں تو اللہ مالک ہے، وَمَن يَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ۔ آپ اگر 10 روپیہ دیں گے، اللہ کہاں سے 100 روپیہ لا کر کے دے گا، کہاں سے 700 روپیہ لا کر کے دے گا، کوئی نہیں جانتا ہے۔ میرے بھائیوں، جنت کو حاصل کرنے کی کوشش کیجئے۔ مسلمانوں کا یہی سوچ ہونی چاہیے، یہی فکر ہونی چاہیے۔ اللہ ہم مسلمانوں کو، ہم علماء کرام کو، ہم اس دنیا کے اندر رہنے والے مسلمانوں کو، مردوں کو، عورتوں کو اس دنیا کے اندر آخرت کی فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، دنیا کے اندر زیادہ سے زیادہ نماز ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، جنت کے حصول میں، جنت کی طلب میں ہم مسلمانوں کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین جو مسلمان بیمار ہیں انہیں شفاء کاملہ عاجلہ نصیب عطا فرمائے، جو دنیا سے جا چکے ہیں انہیں کربٹ جنت نصیب عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔